آج شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا جس میں ایک گرینڈ سیاسی ڈائلاگ کی ضرورت کی اس وقت جو نیڈ ہے اس پہ زور دیا. کیا کہا کہ کس طرح کا ڈائلاگ چاہتے ہیں شہباز صاحب, یہ ذرا سنیں. ہمیں گرینڈ ڈائلاگ کرنا ہوگا, بات چیت کرنی ہوگی, تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں مل کر اگر ہم نے اس پاکستان کو آگے چلانا ہے. صنعت اور صحت اور تعلیم کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. کوئی حکومت آئے یا جائے, یہ جو ایریاز ہیں اس کے اوپر کوئی ہاتھ نہ لگا سکے اور وہ ملک آگے بڑھتا رہے. جی اسد صاحب, ایک گرینڈ ڈائلاگ کی پیشکش ہے اور اس میں بھی میں تھوڑی دیر پہلے سن رہی تھی شاید خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کو بھی ہم دعوت دیں گے کہ پی ٹی آئی بھی اس پروسیس کا حصہ بنے. اب جو سیاست ہے اس میں ہمیشہ ایک ڈائلاگ کی گنجائش رہتی ہے اور سب کو اور یہی وے فارورڈ ہے. سو کیا پاکستان تحریک انصاف کسی بھی قسم کے ڈائلاگ میں کے بارے پہ سوچے گی یا اس کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی تجویز ہے؟ دیکھیں, یہ گرینڈ ڈائلاگ جو ہے یہ کہہ کون رہے ہیں جن کے آج وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کا لیڈر جو ہے اس کو میں اریسٹ کر لوں گا. وہ پارٹی کہہ رہی, وہ حکومت کہہ رہی ہے, یہ گرینڈ ڈائلاگ کی باتیں کر رہی ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہر پاکستانی کا آئین کے اندر دیا ہوا جو حق ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی رائے کے اظہار کر سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ان میں سے نکلنے کی کوشش کرے گا سب کو ہم پہلے زیر حراست لے لیں گے. یہ وہ حکومت کہہ رہی ہے جنہوں نے صحافیوں کے اوپر پرچے کاٹے میں غداری کے مقدمے کر رہے ہیں, بشمول اے آر وائی کے اینکر ارشد شریف کے اوپر, ثابت شاکر کے اوپر بھی کیا ہوا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو یہ گرینڈ ڈائلاگ آپ کو نظر آ رہا ہے. جہاں تک یہ گرینڈ ڈائلاگ اگر کرنا چاہتے ہیں نا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک حرام کے پیسے سے ضمیر خرید کر اور بیرونی مداخلت کر کے آپ ایک حکومت, جمہوری حکومت کو بدلیں اور اس کے بعد آپ اس جعلی مسند پر بیٹھ کے بولیں کہ اچھا اب آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. جلد فوری انتخابات کا اعلان کریں اور اس کے بعد بات چیت آپ بالکل صحیح کریں. اسی پی ڈی ایم کے ساتھ ہم بیٹھ کے بات چیت کرتے تھے نا. ہم نے ایک دن کے اندر 11 بلز کے اوپر ایگریمنٹ کروایا تھا پچھلی اسمبلی کے اندر. تو وہ سب بات چیت ہو سکتی ہے, لیکن یہ بات چیت کی بنیاد یہ ہے, اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ جس پریشانی کے اندر میں تو دیکھتا ہوں ہمارے تو سیاسی حریف ہیں, لیکن اگر وہ سیاسی حلیف بھی ہوتے نا تو جس تکلیف میں آج کل میں شہباز شریف کو دیکھتا ہوں, کیونکہ ان کو ظاہر ہے ان کو بھی رات کو نیند نہیں آ رہی کہ مجھے بٹھا کے در لیا لا کے, تو اس اپنی جو تکلیف ہے اس میں سے نکلیں, فوری الیکشن کا اعلان کریں اور اس کے بعد بیٹھ کے بالکل سب چیزوں کے اوپر بات چیت کریں. اگر تو وہ اعلان کرنا ہوتا تو وہ کر دیتے. انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ 2023 تک ہم یہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کیا ایک ڈیڈ لاک سچویشن ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی بھی اپنے مطالبے سے پوری دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے, بظاہر وہ بھی اس وقت اپنے سیاسی سٹانس سے دستبردار ہونے کو تیار. تو پھر کون اس میں سٹیپ ان کیا پھر نیوٹرلز, جو خان صاحب بات کرتے ہیں, نیوٹرلز ہی کریں گے کوئی نہ کوئی بیچ میں میڈیشن؟ اچھا, اس وقت جو آپ نے کہا کہ سٹینڈ آف درست کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ فوری انتخابات ہونے چاہیے, وہ کہہ رہے ہیں 2023 تک ہم یہاں پہ بیٹھے رہیں گے. تو ذرا سا یہ دیکھ لیں کہ سٹیٹس کو کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے, کس سیاسی پارٹی کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. تحریک انصاف کی جو پاپولیرٹی ہے, مقبولیت ہے, وہ آسمان کو چھو رہی ہے. کبھی آج تک تحریک انصاف اتنی پاپولر تھی ہی نہیں. مسلم لیگ نون کی, خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی سیاست غرق ہو رہی ہے. ہر فیصلے کے ساتھ ان کی سیاست ڈوبتی چلی جا رہی ہے. تو اگر یہ کرنا چاہتے ہیں ضد تو کر لیں. سیاسی طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو زبردست کام ہو رہا ہے. یہ 2 مہینے اور چلاتے رہیں تاکہ یہ فارغ نہیں ہو, قصہ ہی ختم ہو ایک ہی دفعہ. ہمارا جو سب سے بڑا سیاسی حریف ہے اس کی سیاست ہی ختم ہو جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. لیکن یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. جس حالات سے ملک گزر رہا ہے, جس مشکل ترین صورتحال جو ہمارے سامنے آتی چلی جا رہی ہے, سنبھالا ان سے جا نہیں رہا ہے. دن بدن معاشی حالات خراب ہو رہے ہیں. ملک کے اندر معاشرتی ایک ہیجان کی کیفیت موجود ہے, تو یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. اس لیے میری سیاست کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے, یہ 2-3 مہینے بے شک اور کر لیں, لیکن یہ ملک, یہ جو آپ نے معاشی صورتحال کی بات کی, ظاہر سی بات ہے اس ملک کا بچہ اب جانتا ہے کہ اس وقت کیا حالات ہیں. اس حوالے سے ایک آئی ایم ایف کے معاہدے کا ایک صفحہ پبلک کیا ہے, آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی پچھلی حکومت نے کمٹمنٹ دی تھی کہ 8 روپے پر لیٹر جو ہے وہ بڑھیں گے اور 4 روپے پر لیٹر پر منتھ پورے سال کے آخر تک آپ جو ہیں اس کو فسکل ایئر ہے 2022 کا, اس کے آخر تک آپ بڑھاتے جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں تو آپ نے کمٹمنٹ دے دی, انہوں نے یہ معاہدہ پبلک کر دیا, تو کہتے ہیں یہ آپ کا بویا کاٹ رہے ہیں ہم. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے
کہ اگر یہ ان کو پہلے سے پتا تھا یہ معاہدہ ہوا ہوا ہے تو یہ پہلے بات کیوں نہیں کرتی تھی. یہ جب مار پڑنی شروع ہوئی 60 روپے لیٹر پیٹرول بڑھانے کے بعد, اس کے بعد ان کو یہ ایک دم سے معاہدہ کہاں سے نظر آیا. دوسری بات, اگر یہ معاہدہ ہوا ہوا تھا تو تحریک انصاف کی حکومت کر کیوں نہیں رہی تھی؟ مطلب جھوٹ بولنے کی انتہا ہوتی ہے. کوئی کاغذ کہیں پہ لکھا ہوگا, وہ بھی اللہ جانتا ہے کہ لکھا تھا, یہ انہوں نے خود لکھ لیا, لیکن حقیقت کیا ہے سارے پاکستان کے سامنے؟ کیا تیل کی قیمت بڑھ رہی تھی؟ نہیں بڑھ رہی تھی نا. کیا عمران خان نے یہ اعلان کیا تھا یا نہیں کیا تھا کہ میں 10 روپے پیٹرول کی قیمت کم کر رہا ہوں, اور جو کی کم, اور جون 30 تک اس کو میں نہیں بدلوں گا؟ کیا عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ بجلی کی قیمت میں کم کر رہا ہوں اور جون 30 تک نہیں بڑھاؤں گا, اور وہ کر کے دکھایا. حقیقت تو یہ تھی. کاغذ جو مرضی لے رہا. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے سوچا کہ اگر ہم نہیں رہیں گے تو اگلی حکومت آ کے بھگتے گی, اگر ہم رہیں گے تو پھر ہم بڑھا دیں گے اس کے بعد. تو آپ نے وہ ایک طریقے سے ایک آپٹکس کے لیے یہ کر دیا, اس وقت ایک سیاسی فیصلہ لے لیا. یہ ماریا, آپ جو ہے خود, مجھے یاد ہے پرائم منسٹر ہاؤس آئی ہوئی تھی اور بہت سارے صحافی آئے ہوئے تھے, وزیر اعظم کا اپنے انٹرویو کیا. آپ کو لگ رہا تھا کہ وزیر اعظم, یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے کے بعد کی بات ہے, عدم اعتماد تحریک آنے کے بعد کی بات. اس وقت بھی آپ کو لگ رہا تھا کہ عمران خان یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی حکومت جانے والی ہے. یہ تو فیصلہ اس وقت ہوا تھا جب عدم اعتماد کی تحریک بھی نہیں آئی تھی. اس وقت تو نہ مراسلہ آیا تھا نہ عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی. تو عمران خان کے اپنے لیے ہی کوئی بارودی سرنگ بچا رہے تھے. سو ابھی اگلے بیسٹ سیگمنٹ کو سمیٹ رہی ہوں کہ اس اگلے 3 سے 4 ہفتے کی کیا اسٹریٹجی پاکستان تحریک انصاف کی, بیکاز آبویسلی ابھی سڑکوں پہ فی الحال فورن نہیں آ رہے, اسمبلی کے اندر اب موجود نہیں. مشترکہ اجلاس بائی دا وے بلانے لگی ہے گورنمنٹ, اور وہ جو نیب کی طرح میم تھی جو صدر صاحب نے ان کو اپروو نہیں کیا, وہ بھی پاس کرا لے گی. تو پارلیمنٹ کے اندر تو بالکل آپ لوگوں نے ایک طریقے سے ان کو واک اوور دیا ہوا ہے کہ بھئی وہ وہاں پر جو لیجسلیشن کرنی ہے 1 دن میں کرنی ہے, 2 دن میں کرنی ہے, وہ اس کو پہیے لگا کے کر لیں. اگر صدر صاحب ان کو روک بھی لیتے ہیں تو پھر وہ مشترکہ اجلاس بلا کے اس آئینی جو شک کا فائدہ اٹھا کے وہ بھی پاس کروا لے. تو بالکل فری پاس ہے نا پھر ان کے لیے وفاق. سارا پاکستان یہ دیکھ رہا ہے, اور سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ کس قسم کے لوگ پاکستان کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں, جو اتنی بے شرمی کے ساتھ اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرانے کے لیے قانون سازی کر اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے یہ رستہ بند کر رہے ہیں. لیکن ان کو پتا ہونا چاہیے کہ 2/3 اکثریت کے ساتھ آپ قانون بدل بھی سکتے ہیں. اگلا الیکشن عمران خان کا الیکشن ہے, اگلا الیکشن جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ 2/3 اکثریت کا الیکشن ہے, اگلا الیکشن پاکستان کے عوام کا الیکشن ہے. یہ پیسہ تحریک انصاف کا نہیں ہے, یہ پیسہ عمران خان کا نہیں ہے, یہ پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام ان سے پیسہ اپنا واپس لیں گے. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ 2/3 اکثریت تحریک انصاف کو آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کچھ ایسے ہی مریم بی بی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں 2/3 اکثریت دلائیں تاکہ ہم بھی اگلی دفعہ یہ فکس کریں سارے وقت. تو یہ 2/3 اکثریت ویسے پاکستان میں آج کل کیا معروضی طور پہ, جو اگر آپ کانسٹیٹیوشن پالیٹکس دیکھیں, یہ پاسبل ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ 2/3 اکثریت حاصل کر سکے؟ اب بالکل پاسبل ہے جی. اس کے اندر اس وقت آپ صورتحال اگر دیکھ لیں, میں ایک چھوٹا سا آپ کو ٹیسٹ بتا دوں کہ کل جو وہ اپسوس کا سروے چھپا ہے تو 2/3 پاکستان نے کہا ہے کہ فوری طور پر انتخابات ہونے چاہیے, جو تحریک انصاف کا مطالبہ ہے, اور پی ڈی ایم اس کو اپوز کرتی ہے. اور 2/3 سیٹیں لینے کے لیے ماریا آپ کو 2/3 ووٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ 33, 34, 35% ووٹ لینا تو آپ حکومت بنا لیتے ہیں. اگر آپ کے کوئی 45% کے قریب ووٹ پڑے تو آپ 2/3 اکثریت لے سکتے ہیں. تو اس وقت تو لگتا ہے عمران خان کا گراف جو ہے اس 45% سے بھی اوپر گیا ہوا ہے. چلے, بہت شکریہ اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے.